صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے، اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی۔ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح، ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کہ دو صفت بتا رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے، جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ اگر رات کی بیوہ کے ساتھ اسی رات کے اندر کسی نے نکاح کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنجائش یہ ہے کہ اسے سار اٹھاؤ یا اسی بولو، اسے پتہ نہیں تھا، چلو پتہ نہیں تھا، اللہ معاف بھی کر دے، وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ راضی ہیں، بہت شکریہ۔ ہادی اسے کہتے ہیں، بھائی میرٹ دیکھ لو ہے تھوڑی خیر ہو جی، نوجوانہ دی طرف نعرہ آ گیا۔ میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنے لگا، او میں پڑھنے لگا جناب سورہ فتح چو، یہ تو انہوں اگر ڈھونڈنا چاہو تو 26ویں پارے جو ملے گی سورہ مبارکہ فتح، اور آیت دا نمبر ہے 6۔ خالق کائنات فرماتے ہیں زائنینا، میرے حبیب کچھ مرد اور کچھ عورتیں وہ گمان کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ باللہ، اللہ کے ساتھ، ظن السوء، اللہ کے متعلق گمان کرتے تھے، اپنے نفسوں کے اندر سوچتے تھے اللہ کے متعلق بری بری باتیں، اللہ کے متعلق بری بری بات۔ تسی میرے متعلق پاویں کڑیاں پیڑیاں گلاں سوچو، مینوں پتہ نہیں لگنا، تے تواڈے متعلق میں کوئی پیڑیاں گلاں سوچاں تے تانوں پتہ کوئی نہیں لگنا، تے جدوں اللہ کو دے متعلق کوئی اللہ دیاں پیڑیاں گلاں سوچے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے متعلق دلائیں چھے پیڑیاں گلاں سوچ دیں، کچھ بیبیاں نے تے کچھ بندے نے،
میں کہ اللہ انہاں تے کی کیتے؟ فرمایا دائرۃ السوء، یہ برائی کے دائرے میں آ گئے ہیں، برائی کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ پھر فرمایا غضب اللہ علیہم، میں اللہ ان پہ غضبناک ہو گیا ہوں کہ میرے متعلق تسی انج دیاں گلاں سوچو، میرے متعلق ناراض ہو جاندہ اللہ جدوں او دے متعلق گمان کریے، گمان ذہن چ رکھنا۔ ہن میں او آیت بھی لب لگی جدے وچ او بندے اللہ دسے نے، کون سا؟ تانوں تے سواد ادو ہونا ہے جدوں ساریاں دا میں ابیاں سنے نہ دسیا، تواڈے سواد دی کیڑی گل؟ پر نہیں، جنہ قرآن آکھیا انہاں کو میں پڑھنا۔ وہ بندے مینوں لب گئے نے سورہ مبارکہ آل عمران چوں، اے آل عمران ہے تے بہت شکریہ خالق کائنات نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا، انہاں تے میں غصے ہوئے ہیں کنہ تے جڑے میرے متعلق برے برے نفساں چ گمان کردے نے۔ کون بندے سن وہ سن لو جناب۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اچھا جی پہلا میں کر لا گل، مگر تے کوئی بندہ آکھے کہ مولوی تو اے پھولا پھالی کیڑی شروع کر دیتی؟ کئی بندے سوچن گئے کہ بندہ پوچھے تو اپنی سدھی مجلس پر تو اے پھولا پھالی، ایک باری پھر سن لو، پھولا پھالی، پھولا پھالی تو کیوں شروع کر دیتی ہے؟ قرآن میرے ہاتھ چ میں او دی پھولا پھالی کیتی ہے جنہوں نہ پھولیے تے اللہ غصے ہو جائے۔ ہائے ہائے بہت شکریہ۔ اور میں زندگی بھر پھولا پھالی بھی قرآن چو قبلہ کیتی ہے تے کدی میں انتشار واسطے نہیں کیتی، میں ہدایت واسطے کیتی ہے۔ میں جتھوں قرآن پڑھیا ہے نوجوانوں کسی نے چھیڑن واسطے نہیں پڑھیا، نہ چھیڑن واسطے آیا ہے، اے ہدایت واسطے آیا ہے، پھر ہدایت میں حاصل کر رہا ہوں، تسی بس سنو۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے انہاں بندیاں دی میں نشاندہی کر دیتی ہے کیڑی؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وہ وعدہ کی سی انہوں دھیان نہ سنو۔ وہ جدو جنگ بدر چ بندے شہید ہوئے نا، جنگ بدر چ تو انہوں پتہ بدر چ بندے کوئی شہید بھی ہوئے سن مسلمان ہیں پہلی جنگ چ، انہاں دی شان اللہ بیان کیتی تے نبی نے بیان کیتی تے جنت چ انہاں دے استقبال تے بڑے کمال دیاں حضور نے گلاں دسیاں۔ وہ پھر جڑے بدر چوں بچ گئے سن وہ آ کے ایک دوجے نال گلاں کردے سن، یار اسی ایڈے ہی بد نصیب ہاں، سانوں شہادت ہی نصیب نہیں۔ کیسے لوگ ہون گے ویسے جڑے آپس سے گلاں کردے سن کہ سانوں شہادت نصیب نہیں ہوئی، وہ مقدر والے بندے شہید ہو گئے، وہ اللہ نے پھر انہوں نے احد وچ موقع دے دیتا۔ چلو کیا بات ہے تواڈے سنن دی بھائی۔ میں بیانا جڑے بدر چ شہید نہ ہو سکے وہ سوچتے سن تے نبی پاک نوں آ کے آندے سن یا رسول اللہ وہ کیسے اعلیٰ لوگ نے جڑے شہادت دے درجے تے فائز نے تے جنت وچ بہ کے آرام پہ کردے نے تے ساڈے مقدر چ شہادت ہی نہیں۔ یہ جو بندے جذباتی ہوندے نے جدوں تکلیف آندی ہے پھر اور طرح سوچن لگ پیندے نے، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ۔ خدا دی قسم بدر چ بندے آکھیا سانوں شہادت ہی نصیب نہیں ہوئی، اللہ فرمایا لو بھائی مومنو میں تواڈے واسطے میدان احد لا دیتا ہے، ایتھے اپنی حسرت پوری کر لو۔ ہن تواڈا تھوڑے تھوڑے تاں تسی مسکراندے ہو کہ تانوں پتہ سی کہ احد جو بندے اگے پیچھے ہو گئے سن تے کافر بڑے بڑے اوترے ایڈے ایڈے اوترے اسلام نو مذاق کردے سن مسلمانوں نو۔ میں تو ایک گل دسنا، ایک بندہ سی اس مقدے مقابل آ کے فوج پیغمبر نو آکھیا آ جاؤ بھائی کسے جنت لینی ہے تے میں آئے آجے۔ وہ مسلمان کہنے لگا پرا منہ منتا مار کافرہ تیرے کو جنت ہے؟ ہو سکا نہیں، تو اٹھا مسئلہ ہے اسلام دا، تسی آندے ہو کافر مار چھڑیے تاں بھی جنت لب جاندی ہے، تے جے کافر دے ہتھوں مر جائیے تاں بھی جنت لب جاندی ہے۔ آؤ بھائی منوں مارو تے جاؤ کتھے؟ جنت وچ، تے جاؤ رہو۔ واہ بھائی واہ، منوں مارو تے جاؤ جنت وچ، تے یا پھر رہو تانوں میں کہنا جنت وچ۔ ہاں بندے چپ کر کے بیٹھے سن، قرآن تے میرے ہاتھ نے اٹھیا ہوئی سی جنہوں نبی آکھیا انت قسیم النار والجنہ، یعنی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کر۔ اللہ نے موقع فراہم کر دیتا، اللہ فرمایا آ جاؤ بھائی
جنگ احد جے تے جے بدر سے جڑی کوئی حسرت رہ گئی تھے پوری کر لو. یقین کرو مسلمان مارن لگ پے تے کافر مرن لگ پے. میں قرآن پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. نوجوانوں میرے لو دیکھو, اللہ فرماتا ہے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, تم اللہ کی اجازت سے مار رہے تھے وہ مار رہے تھے, تم کاٹ رہے تھے وہ کاٹ رہے تھے, تم قتل کر رہے تھے, مہربانی مہربانی, وہ قتل ہو رہے تھے. اللہ فرمایا میدان کارزار سج گیا, میں تواڈے پیچھے ہاں, تسی مار رہے سو وہ مر رہے سن, تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے, تم قتل کر رہے تھے کافر قتل ہو رہے تھے. اللہ دے اگوں میں تری نوے کام کیتا جڑا تساں کیتا او کی تواڈی فتح شکست وچ کیویں بدلی. اللہ فرماندا ہے حتی اذا فلشتم, فلشتم دا ترجمہ یہ جڑا اہل سنت عالم دین نے کیتا ہے وہ سخت ہے, جڑا میرے عالم نے کیتا ہے وہ نرم ہے. اے جے فلشتم ایک ایک لفظ دے 40 معنی نے, جڑا انہاں کیتا ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے, وہ فرماتے نے اللہ نے کہا اور تم تو مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے, پھر حتی اذا فلشتم, میرے تے غصہ نہ کریں, ترجمہ اے ہویا پیا ہے تم نے نامردی دکھائی, تم نے نامردی دکھائی. ہن میں شیعہ عالم دا ترجمہ کرا, میرا خیال تسی تے اپنے عالماں نوں کھ نہیں سمجھدے. تو میں پیا نہ اہل سنت عالم دین دا ترجمہ سن کے اتنے خوش ہوئے ہو, اپنے تواڈے عالم دا کرا. انہاں ایتھے یہ ترجمہ نہیں کیتا کہ نبی کی فوج نے نامردی دکھائی. قرآن میرے سامنے وہ فرماتے ہیں حتی اذا فلشتم, جب تم نے سستی دکھائی. آئے ہائے, میرا خیال ہے یہ ترجمہ کچھ لائٹ ہے, اور لائٹ ہے بڑے لوگ نے ترجمہ سوچ کے کرنا چاہیے. تو انہوں پتہ ہے آپ کسے نو آکھنا یہ بھی ایک گل ہے, تے تو آکھنا یہ بھی گل ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں یہ اور گل ہے, تو کہاں جا رہا ہے یہ اور گل. فرق پیا کہ نہیں؟ اب فرق پیا ہے. بس انگریزی کوئی فرق نہیں پہنتا, انگریزی یوں ہی آتا ہے, پاویں اگے نبی ہوئے پاویں اگے صحابی ہوئے تو پاویں کوئی آج ہوئے, یوں ہی آتا ہے. یہ اردو دی لطافت ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں اور تو کہاں جا رہا ہے. میرے عالم نے تو نہیں آکھیا, ہائے ہائے آپ آکھے کیویں. انہاں لکھیا تم نے نامردی دکھائی, ساڈا عالم آندا تم نے سستی دکھائی. لے بھائی پیغمبر دی فوج چو کچھ بندیاں نو تیرا عالم نامرد کہہ رہا ہے, میرا سست کہہ رہا ہے. اب بتا گستاخ کون ہے؟ آباد رہو. واہ شکریہ. تم نے سستی دکھائی. پھر اللہ فرماتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, ایک امر میں تم نے تنازع کیا. وَأَسَيْتُمْ, ایتھے سارے دا ترجمہ ایک ہی ہے. أَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, جس چیز کو تم دیکھنا چاہتے تھے تم نے دیکھ لیا, اور اس کی محبت میں آ کے تم نے نبی کی نافرمانی کر دی. تم نے نبی کی نافرمانی کر دی. دسو کی گل سی؟ نبی نے 50 بندے کھلارے سن کہ تساں ایتھوں نہیں ہٹنا. آ گیا نا یاد؟ وہ جدو فوج لڑن لگ پئی, کافر مرن لگ پے, انہاں 50 نے سوچیا پہ جے یہ لڑتے رہے اسی اتنے ہی کھلوتے رہے تے وہ مالے غنیمت وہ تے سارے ہی لے گئے نا. پہ ہوندیاں نے کمزوریاں بندیاں چ خدا دا واسطہ جے. میدان جنگ چ نے جدوں فتح ہو گئی تے مالے غنیمت پھر انہیں زیادہ لے جانا ہے. انہیں وہ درہ چھڑ دیتا. جی میں انہیں درہ چھڑیا ہے وہ پچھوں حملہ کر دیتا. ادو مسلمان نہیں سن ہوں صحابی, بعد مسلمان ہو گئے. انہیں حملہ کر دیتا, وہ سارے جنگ دا پانسا پلٹ گیا. وہ فتح شکست بدل گئی. وہ تو کئی کام خراب ہو گیا سی جے جبریل ذوالفقار لے کے نہ آنا. صدقہ جامع سر اٹھاؤ. شکریہ قبلہ. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. جبریل اعلان کیتا, مجاہد دیہات ذوالفقار آئی تو پھر ڈگے پیغمبر نو حضرت علی نے اٹھایا. اللہ پاک نے نقشہ کھچیا. خالق کائنات فرماندن وطائفتن, ان میں ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم انفسہم, ان کی دلوں کے اندر, ان کی جانوں کے اندر, ان کے نفسوں کے اندر کئی فکریں پھر رہی تھیں. کئی فکریں
ہائے ہائے نفسوں کے اندر پھر رہی تھیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے متعلق اسی طرح گمان کرنے لگے جس طرح جاہلیت میں گمان کیا۔ کی سن دے ہوگا، کی سن دے ہوگا، وہ اللہ کے متعلق گمان کرنے لگے نفسوں کے اندر جس طرح جاہلیت میں گمان کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کے متعلق گمان کرے اللہ اس پر، تو انہوں موضوع ہی بھول گیا، غصے ہو جاتا ہے۔ اللہ غصے ہو گیا، کہنے لگا میرے حبیب یہ میرے متعلق کمیں پہ سوچتے ہیں جی میں پہلا سوچتے سا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر اس رہی پہ سوچتے رہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ بندے ان بندوں کے برابر نہیں آ سکتے جن میں زمانہ جاہلیت آیا ہی نہیں تھا۔ سوچ کے داد دے لو، سوچ کے دے لو، جڑی گل کل کسے کرنی ہونے کرنا۔ کئی بندے آندے نے بے ایمانی کر دینے، ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے پاج جاندے نے، لعنت ہے اس بندے تے جڑا ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کٹے، جڑا ادیاں آیتاں اپنا پڑھ کے مطلب کٹے اسی کو یزید کہتے ہیں۔ میں آخری آیت کو پڑھنا اگے میں مثال ایک دے کے آیا، بندے نو سر چ کھڑک ہوندی ہوئے تے دووے ہاتھوں دے پرے ہون کہ تو کام شام کردا ہوئے مثلا تے وہ آندا تے سر چ کھڑکی، وہ نال دا بندہ کھڑ اگے ادھر اس پاسے پیچھے سمجھ آ گئی جی؟ یہ مطلب ہے اس اوتھے ہاتھ رکھے جتھے کر کے انہوں ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ مینوں پاگل سمجھنا، 35 سال دا تو میرا بھی پڑھن دا تجربہ تقریباً ہے، میں اوتھے ہاتھ رکھن لگا جتھے ضرورت، جتھے ضرورت ہے۔ تو انہوں کل کسے مسیتے ساتھ لیں تو اس آکھنا مولوی تو انہوں دال آ گیا آ پڑھو، میں اوتھوں پڑھن لگا، اوتھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، جس دن دو جماعتیں مل کے اکٹھی ہوئیں اور جنگ جاری تھی اور تم وہ تھے کہ پیٹھ پھیڑ گئے تھے۔ جی پھر پڑھ لگا انما استزلهم الشیطان، تم کو شیطان نے ڈگمگا دیا، ببعض ما کسبوا، اور اسی نے وہی کمایا جو اس کے ہاتھ نے کیا تھا۔ پھر ایتھے بندے آنا ہے، میں آپ آ گیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پھر اللہ نے انہیں۔ ہن تسی چپ کیتے نا تے سی ڈی ویکھن والے آکھنا جدوں تک وہ نسن دی گل کردا سی تے نفساں دے اندر گمان دی گل کردا سی اونی دیر تک آہا ہا کرتے سن، تے جدوں اس آکھیا اللہ معاف کر دیتا تے سارے ماری گئے۔ مرنا نہیں، بولو بولو بولو، اللہ نے انہیں، بولو یار، قرآن ہے، اللہ نے انہیں بھاگنے والوں کو، گمان کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے معاف کر دیا ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، اس لیے اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ بدگمانی آ گئی، اللہ کو غصہ آ گیا، چلے گئے، اللہ کو غصہ آ گیا، آ کے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اہم اعلان سنیے، وہ اللہ سے معافی لے کے جنت میں جا سکتے ہیں، ہادی نہیں بن سکتے۔ میرے مہربانوں، ہادی اسے کہتے ہیں جو زندگی میں ایسا کام نہ کرے جس پہ اللہ غضبناک ہو، بلکہ ہادی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جس پہ اللہ صرف راضی ہوتا ہے۔ وہ کرتا ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہی وہ ہے، اجے نہیں سواد آیا میں نے، وہ کرتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ سورہ دہر پڑھ کے دیکھو، وہ کرتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، بس یہ جو چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ جو چاہتے ہیں وہی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے۔ انہاں نام ہی نہ ہاتھیاں نے دیتے ان کپڑے کسے درزی نو، صرف کہہ دینا کپڑے درزی کون نے۔ اللہ جبریل نو درزی بنا کے بھیجتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔